وآل محمد الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و ذنوبنا بالخاسمین محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ وہی رسول جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جن کے صدقے میں خدا نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ خدا فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو میں علی کو خلق نہ کرتا، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ صلوات بر محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل خدا نے دریاؤں سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے پیڑوں سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے زمین سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے آسمان سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے جنت سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے کوثر سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ خدا نے دنیا کے ذرے ذرے سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ خدا فرما رہا ہے اپنے حبیب سے کہ اے میرے رسول، میں نے دنیا کے ذرے ذرے سے سوال کیا کہ تم کس سے ہو تو جواب آیا انا من المحمد۔ اے میرے حبیب، اب تو بھی بتا دے کہ تو کس سے ہے۔ عزیزان گرامی، جانتے ہیں رسول نے کیا کہا؟ انا من الحسین۔ تو عزیزان گرامی، جملے کی پہلے کچھ الفاظ تو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، لیکن آخری کے کچھ الفاظ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ عزیزان گرامی، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ نانا نواسا نانے سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ رسول یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نانا نواسے سے ہے۔ سوچئے رسول اتنے عظیم ہیں تو سوچئے حسین کی کیا حسین کی کیا عظمت ہوگی جو اتنے عظیم رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وہی حسین شب قدر کی نماز میں فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، تو رسول نماز شب میں فرما رہے ہیں کہ اے پروردگارہ، مجھے ایک بیٹی عطا کر جو مجھے سکون دے، جسے دیکھتے ہی مجھے سکون ملے۔ تو سوچئے پروردگارہ نے ان کو ایک بیٹی دی، انہوں نے اس کا نام سکینہ رکھا۔ تو سوچئے اس بیٹی کا کیا مقام ہوگا جسے حسین نے مانگا۔ تہجد میں کہا کہ اے پروردگارہ، ایک سینے پہ سونے والی اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا۔ ایسے ان کا نام فاطمہ ہے، لیکن ان کو سکینہ بلایا جاتا ہے کیونکہ حسین فرماتے ہیں کہ مجھے اس کو دیکھ کے سکون ملے۔ عزیزان گرامی، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ عرب میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے، تو ہم ان کو سکینہ کیوں بلاتے ہیں؟ عزیزان گرامی، نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وجود پہ اختلاف نہیں ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ حسین کی 4 برس کی بچی ہوگی جو زندان شام میں شہید ہو جائے گی، جو زندان شام میں شہید ہو گئی۔ عزیزان گرامی، آنکھوں میں آنسو لے آئیے، آج ہمیں حسین کو ان کی بیٹی کا پرسہ دینا ہے، سکینہ کا پرسہ دینا ہے۔ ہر رات جب امام حسین اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ سلاتے تھے تو ایک کہانی سنایا کرتے تھے، انبیاء کی کہانی سناتے تھے۔ شام میں ایک مرتبہ ایک خاتون آئی بی بی سکینہ کی طرف، وہ ان کو صدقہ دی اور کہا کہ بی بی سکینہ، میرے بچوں کے لیے اور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو بی بی سکینہ نے کہا
کہ ہم آل محمد ہیں، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ تو وہ خاتون دوڑتے ہوئے گھر گئی اور نظر کی کھجوریں لائی۔ کہا کہ بی بی یہ کھجوریں کھا لیجیے اور میرے بچوں اور میرے شوہر کے لیے دعا کیجیے گا۔ پہلی دعا بتائی کہ بی بی میرا شوہر سفر پہ گیا ہے، دعا کریے کہ وہ سلامتی سے واپس آ جائے۔ دوسری دعا بتائی اور تیسری دعا بتائی ہے کہ جیسے آپ یتیم ہوئے ہیں نا ویسے میرے بچے کبھی یتیم نہ ہوں۔ بی بی زینب سے فرماتی ہیں کہ پھوپھی اماں بابا ہر رات مجھے کہانی سنایا کرتے تھے، انبیاء کی کہانی سناتے تھے۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہانی سنائی تھی ایک انبیاء کی جن کا قرآن میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت صالح۔ ان کی امت نے ایک اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا۔ جب ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا نا تو اس کا بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور کہا کہ اے پروردگارا، امت نے میری ماں کو قتل کر دیا، اس پہ اتنے عذاب نازل کیجیے گا۔ اللہ نے اس کی امت پہ اتنے عذاب نازل کیے۔ بی بی سکینہ پوچھتی ہے کہ پھوپھی اماں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ میں بد دعا کروں گی ان کے خلاف جو مجھے تازیانے مارتے ہیں، مجھے تماچے مارتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بی بی زینب فرماتی ہیں کہ اے بی بی بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بابا کا چہرہ دیکھ لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، بی بی پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے میں سارے تو بیان نہیں کر سکتی۔ بی بی کو اتنے تازیانے مارتے تھے، اتنے تماچے مارتے تھے کہ بی بی بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ کبھی دیکھا ہے کہ 4 برس کی بچی بے ہوش ہو جائے؟ ساری بیویوں نے ماتم بپا کیا۔ بی بی کو ہوش آیا، ان کے سامنے ایک کوزے میں پانی پیش کیا گیا۔ بی بی پوچھتی ہیں کہ اے پھوپھی اماں سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں نا، اس لیے سب سے پہلے آپ کو پانی دیا گیا ہے۔ تو بی بی مقتل میں اتر آئی۔ روام نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو بی بی فرماتی ہیں آپ سب کہہ رہے تھے نا کہ میں سب سے چھوٹی ہوں اس لیے مجھے سب سے پہلے پانی دیا جا رہا ہے، لیکن مجھ سے چھوٹا تو میرا بھائی علی اصغر ہے، میں اس کو پانی دینے جا رہی ہوں۔ جب امام سجاد ایک بار جا رہے تھے، بی بی نے دیکھا اور اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ امام سجاد کے منہ سے آہ نکلی تو بی بی پوچھتی ہے بھیا آہ کیوں کر رہے ہو؟ امام سجاد فرماتے ہیں شمر مجھے زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جب زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں نا اتنی دھوپ میں تو جب کوئی مجھے چھوتا ہے تو میری کھال نکلنے لگتی ہے۔ اشرکم من اللہ، عزیزان گرامی آنکھوں میں آنسو لے آئیے، کیونکہ جب فرش ازا بچتی ہے نا تو بی بی ضرور آتی ہے۔ چوتھا امام جب حکم رہائی لے کے آئے ہیں تو میرا باپ پوچھتی ہیں کہ بیٹا ہم پہ اب کیا نئی مصیبت آئی ہے؟ حکم حاکم ہے۔ امام سجاد اب زبان سے کوئی کلام نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو گھٹنوں پہ گرایا اور قبر سکینہ پہ پوچھے، کہا کہ بہنا اٹھو، تم پوچھتی تھی نا کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، یہ اپنے وطن کو جا رہے